بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں کہ ماسٹر الیاس کب اس محلے میں آیا تھا اور کب اس نے یہ کوٹری کرائے پر لی تھی، لیکن اس بات کا ہر ایک کو علم تھا کہ ماسٹر الیاس مہاجر ہے اور اس کا تعلق امبالہ کے کسی علاقے سے ہے، کیونکہ وہ بولی ایسی بولتا ہے جو امبالہ پٹیالہ میں بولی جاتی ہے۔ ماسٹر الیاس کرائے کی کوٹری میں رہتا تھا اور اس کے پاس محلے کے لڑکے گنتی سیکھنے، پہاڑے کہنے اور تختی لکھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ اس کے پاس 2 لڑاکا بیٹر اور ایک اصیل مرغا تھا۔ بٹیر تو پنجروں میں بند رہتے تھے، لیکن اصیل مرغا اس کی کوٹری کے دروازے سے ذرا دور کھڑا رہتا تھا۔ ماسٹر الیاس نے مرغے کی ایک ٹانگ میں پتیل کا چھلا ڈال کر اس سے السی کے مضبوط ڈور باندھ رکھی تھی اور اس ڈور کا دوسرا سرا اپنی کوٹری کی دہلیز میں میک ٹھونک کر اس سے باندھ رکھا تھا۔ محسن محلے کے سبھی لوگ ماسٹر الیاس کی عزت کرتے اور اس کو السلام علیکم کہہ کر اس کے دروازے کے آگے سے گزرتے تھے۔ ماسٹر جی کچھ اور کام بھی کرتے تھے، لیکن کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ شاید وہ سبزی منڈی میں منشی گیری کرتے تھے یا کسی دور کے محلے میں پھیری لگاتے تھے یا کسی کارخانے میں رنگ و روغن کی دہاڑی کرتے تھے۔ کوئی اس کی بابت اچھی طرح نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا سب کو معلوم تھا کہ ماسٹر الیاس کی گزر بسر ذرا تنگ ترشی سی ہوتی ہے۔ دراصل ماسٹر صاحب سیدھے آدمی تھے اور ان کو زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ کچھ تو ان کی شکل ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر لوگوں کے دل میں محبت یا ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اور کچھ ان کی گفتگو اس انداز کی ہوتی تھی کہ کسی کو اس پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے، مبالغے سے کام نہیں لیتے تھے، شیخی نہیں بگاڑتے تھے، کسی کو خوفزدہ نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے کسی کو ان کی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ ان کی گفتگو میں گرامر کی اور علم بیان کی بہت سی غلطیاں ہوتی تھیں اور سننے والا جھلا کر ان کی صحبت چھوڑ دیتا تھا۔ وہ اتنے سیدھے اور اس قدر پیچ تھے کہ انسان ہی نہیں لگتے تھے، سارے محلے اور ساری سوسائٹی پر ایک بوجھ سا لگتے تھے، اور چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رسم و راہ پیدا کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کوئی بھی ان کا دوست نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محلے والے ان کی عزت کرتے تھے اور ان کے دروازے کے آگے سے گزرتے ہوئے السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ سردیوں کی ایک شام مالک مکان نے ماسٹر الیاس کو بڑے سخت الفاظ میں ڈانٹا اور دھمکی دی کہ اگر اس نے 3 دن کے اندر گزشتہ ماہ کا کرایہ ایک ساتھ ادا نہ کیا تو وہ اس کے سامان نکال کر باہر پھینک دے گا۔ ماسٹر جی کے خوف کے مارے گھگی بند گئی، کیونکہ اس کے پاس 180 روپے یکمشت موجود نہیں تھے، صرف 40 روپے تھے، جن کے ساتھ 10 کا ایک نوٹ تھا، اور پرو کر انہوں نے 50 بنا لیے تھے۔ پہلے تو مالک مکان 30، 25، 40، 50 لے کر آگے کی تاریخ دے دیا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ ترنگ ہو گیا اور اس نے دھاگے میں پڑوئے ہوئے 50 روپے اصیل مرغی کے آگے پھینک کر کہا، جاؤ، میں نہیں لیتا، مجھے پورے 180 کر کے دے۔ جب وہ یہ کہہ کر چلا گیا تو ماسٹر الیاس نے 50 روپے فرش پر سے اٹھا کر اپنی ویسٹ کوٹ کی جیب میں ڈال لیے اور پھر وہ اپنی کوٹری کے اندر جا کر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ چونکہ وہ اظہار کے معاملے میں کمزور تھے، اس لیے ان کو رونا بھی نہیں آتا تھا۔ دکھی سے ہو کر بیٹھ گئے اور شدید غم کے باعث ان کی گھگی بند گئی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ روئے بغیر کسی شخص کی گھگی بند ہی ہو۔ وعدے کے مطابق مالک مکان نے ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ماسٹر صاحب کی چارپائی ٹرانسفارمر والے 2 کھمبوں کے پیچھے لگا دی اور ان کا باقی سامان اس کے ارد گرد چن دیا۔ اس کی کوٹری کو نیا چینی تالا لگایا۔ اسکوٹر پر اس کو سوار ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر اس محلے سے کافی دور تھا اور وہ اپنی کوٹریوں کا کرایہ وصول کرنے ماہ بہ آیا کرتا تھا۔ ماسٹر صاحب نے ایک رات جوں توں کر کے ٹرانسفارمر کے نیچے گزاری اور اگلے دن شیخ کریم نواز کی حویلی پہنچ کر اس سے 200 روپے ادھار کے طلبگار ہوئے۔ شیخ صاحب نے ماسٹر صاحب کو ایک نیک دل، سادہ لو اور منجان مرن شخص سمجھ کر ٹرخا دیا، کیونکہ ایسے احمق لوگوں کو زیادہ رقم دینا اچھا نہیں ہوتا۔ پھر وہ اسماعیل بازار کی دکان پر گئے اور رقم میں کمی کر کے 180 کا سوال کر ڈالا۔ اس نے بھی معذرت کر لی۔ محلے کا کوئی نائی، حلوائی، کسائی، ڈاکٹر، وید، وکیل ماسٹر صاحب نے نہیں چھوڑا، لیکن ہر طرح سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان لوگوں کو شدید مہنگائی نے گھیر رکھا تھا اور ان کے پاس ادھار دینے کو کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ جسے ماسٹر الیاس نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنی نبض دکھائی، اس روز انہیں ٹرانسفارمر کے نیچے سوتے 8واں دن تھا۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ لگا کر دیکھا اور کہا، ماسٹر صاحب نمونیا ہے، میں آپ کو پڑیا تو دے دوں گا، لیکن آپ کسی اور کو بھی دکھا لیں۔ ماسٹر صاحب نے کہا، بہت اچھا۔
اور گرم دودھ پینے جبار حلوائی کی دکان پر چلے گئے۔ انہوں نے دودھ پی کر اپنی نبض جبار کو دکھائی اور پھر گڑبڑا کر اس سے 200 روپے گڑگڑا کر قرض کی درخواست کی۔ جبار ہنس پڑا۔ اس کو پتا تھا کہ ایسے الو کو کوئی 1 روپیہ بھی ادھار نہیں دے سکتا، یہ پورے 200 مانگ رہا ہے۔ جب ایسی انہونی بات ہوتی ہے تو ہر ایک کو ہنسی آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جبار ہنس پڑا تھا، ورنہ عام زندگی میں وہ بہت کم ہنستا تھا۔ مسلسل 3 دن تک ماسٹر الیاس اپنی رضائی سر پر اگلو کی طرح اوڑھ کر چارپائی پر بیٹھے رہے۔ جو کوئی وہاں سے گزرتا السلام علیکم کہہ کر یہ ضرور پوچھتا، کیوں جی ماسٹر جی، دھوپ سیکی جا رہی ہے؟ اور ماسٹر جی اندر سے بند آواز میں جواب دیتے، ہاں جی تھوڑی سردی لگ گئی ہے۔ چوتھے روز فجر کی اذان کے وقت جب ماسٹر صاحب فوت ہو گئے تو محسن محلہ کے ایک ایک شخص کو ان کی موت کا بڑا صدمہ ہوا۔ ناشتے کا وقت ختم ہونے تک ہر شخص خاموشی اور دکھ کے کوپ میں لپیٹ کر دھوپ میں جا کر کھڑا ہوا۔ ماسٹر جی کے بیٹوں کو کٹورا بھر کر کنگنی اور ان کے مرغے کو آٹے کی آپکوڑا بھر گولیاں ڈالی گئیں۔ شیخ کریم نواز نے اپنی حویلی سے نکل کر ٹرانسفارمر کے نیچے آ بیٹھے۔ یہاں لوگوں نے بڑی سی دری بچھا دی اور 2-3 تازہ اخبار لا کر رکھ دیے۔ لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ شیخ کریم نواز نے 200 روپے نکال کر سعید اور بلال کو اسکوٹر پر بھیجا کہ جا کر قبر کا بندوبست کریں۔ 300 روپے بابو جمال کو دیے کہ رحمت کو ساتھ لے کر جا کر لٹھے کافور اور ارکے گلاب اور پھولوں کا بندوبست کریں۔ جبار حلوائی نے دودھ پتی کا ایک پتیلا کاٹ کر صف پر پہنچا دیا۔ لوگوں نے ماسٹر صاحب کی رسم کل کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے، اور دیکھتے دیکھتے محسن محلے کے لوگوں نے 811 روپے جمع کر کے شیخ کریم نواز صاحب کے پاس محفوظ کرا دیے۔ ختم شد۔